فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہے زنا کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ایسے زانی پر حد لگنا اور حد نہ لگنا۔ حد لگنا نہ لگنا اور مسئلہ ہے، اور زنا کا جائز ہونا ناجائز ہونا یہ اور مسئلہ ہے۔ اگر صرف حد نہ لگنے سے اگر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں من اتل بہیمۃ فلا حد علیہ، کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں۔ تو اس کا کیا معنی کہ جانور سے بدفعلی کرنا جائز ہوگا؟ اب بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی پخانہ کھا لے اس کے اوپر کوئی حد نہیں، تو غیر اٹھ کے پخانہ شروع کر دے کھانا شروع کر دے کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا حد نہیں لہذا جائز ہو گیا۔ اور بھئی حد نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ حد نہیں، حد نہ ہونے کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضابطہ ہے الحدود تندرع بالشبہات، اگر کسی موقع پر شبہ ثابت آ گیا تو شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ یہاں شبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حق مہر دیا کرو، عورت سے نکاح کرو تو عورت کو حق مہر دیا کرو۔ تو یہ جو اس نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور بدلے میں پیسے دیے ہیں، نکاح والا بندہ بھی عورت سے نکاح کرتا ہے اور بدلے بھزا کے طور پہ پیسے دیتا ہے۔ تو شبہ یہ تھا کہ جیسے حق مہر ہے ویسے اجرت ہے، یہ حق مہر کی طرح ہے، اس لیے اس پر حد نہیں جاری ہونی چاہیے، شبہ آ گیا۔ اب ذہن میں سوال آئے گا بھائی وہ تو تب ہے جب نکاح ہو اور پھر پیسے دیں حق مہر، اس نے تو نکاح نہیں کیا اور پھر پیسے دیے، یہ حق مہر کے مشابہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ نکاح کے مشابہ ہے۔ کیوں؟ نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی گواہ ہوں